اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، میں پوری کی پوری ریاست مدینہ کو اور اس کے جو بھی یہاں پر ٹھیکیدار ہیں ان سب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، بالخصوص ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ انصاف کے حوالے سے جو بنیادی انصاف ہے کہ یہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ذرا برائے کرم اس سوال کا مجھے جواب بتا دیں کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور جو چیزیں میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں اس عدلیہ کے اندر، پچھلے 7 سال سے میں یہاں پر اسٹک ہوں۔ یہ جو بھڑوت کا نظام یہاں پر ہمارے یہاں رائج ہے عدالتوں کے اندر، میں اپنے کورٹ کیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ 1856/2016 کیس نمبر ہے، راؤ محمد شعیب میرا نام ہے۔ پچھلے 7 سال سے یہاں پر میں اسٹک ہوں، صرف اور صرف ایک فیک جوڈیشل کیس کے حوالے سے۔ عدالتوں میں کھلے عام پیسوں کی فراوانی چل رہی ہے۔ ہمیں مستقل بنیادوں کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ 10 لاکھ روپے دے دیں، آپ 5 لاکھ روپے دے دیں، آپ 25 لاکھ روپے دے دیں اور آپ 35 لاکھ روپے دے دیں۔ اگر آپ یہ پیسے نہیں دیتے تو اس بھڑوت کے نظام کے اندر ایک عام انسان کو کبھی بھی انصاف فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس گلزار صاحب سے میں ذرا ایک چیز میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دنیا کے جو ویسٹ کے اندر جو کنٹریز ہیں، موسٹلی میں نے بائی روٹ تمام کے تمام کنٹریز جو 36 کنٹریز ہیں اس میں سے میرا خیال ہے کہ 24 کنٹریز میں نے اس میں سے وزٹ کیے ہیں دنیا کے اندر۔ اس حوالے سے بہت سارے چیزیں میں وہاں پر دیکھ کے بیٹھا ہوں۔ میرا بنیادی طور پر صرف سوال اتنا سا ہے کہ خدا را ایسے کیسز جو آپ ہی کی عدالتوں کے اندر آپ ہی کی فیلیئرز کی وجہ سے جو کریٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1856/2016 کا جو کیس ہے، یہ ایک ایسا کیس ہے جو دنیا کی کسی جوڈیشری کے اندر سرے سے بنتا ہی نہیں تھا۔ اس کو بنایا گیا ہمارے ریٹائرڈ جج صاحبان جو پرفیکٹ کوریئر کے آنر ہیں، ان کی وجہ سے، جنہوں نے میری والدہ محترمہ کو بھی پیسے لے کے زندہ کر دیا۔ پھر عدالتوں کے اندر جو دوسرا بھڑوت کا جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص وہاں پر چلا جائے، اور اس حوالے سے جو ایویڈنسز ہیں وہ میں پاکستان سٹیزن پورٹل پہ بھی کوئی 150 اپلیکیشن بھیج چکا ہوں، آئی جی سندھ سے چیف سیکرٹری سندھ سے لے کے سب کو کی نالج کے اندر یہ ڈال چکا ہوں، لیکن ابھی تک یہ پورے پاکستان کے اندر گھومنے کے بعد تمام کی تمام چیزیں ابھی ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس یہ بھیجی گئی ہیں، یہ تمام کی تمام کمپلین، لیکن 5 سالوں سے لے کے اب تک کوئی اس کے اندر اچیومنٹ اس کے اندر پوزیٹیو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میرا ایک بچہ یورپ کے اندر ہے جو کہ اسپیشل نیڈ کا بچہ ہے، جس کو باپ کی بھی ضرورت ہے۔ پچھلے 7 سالوں سے اس کا باپ یہاں پر اسٹک ہے اور اس کیس کے اندر اسٹک ہے جو کیس دنیا کی کسی عدالت میں بنتا ہی نہیں تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ اب مجھے بتایا جائے کہ میں یا تو مجھے چیف جسٹس آف پاکستان یا عمران خان صاحب وزیر اعظم جو ہیں یا کوئی بھی ہماری اتھارٹی برائے کرم مجھے ایک کلاشنکوف فراہم کر دیں وتھ لائسنس کے، اور مجھے الاؤ کریں کہ میں کسی بھی بینک کے اندر گھس جاؤں تاکہ میں وہاں سے 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جو بھی ہمارے ججز کی یا ہمارے انفراسٹرکچر کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں انصاف دینے کے لیے، لہٰذا میں وہ ان کو فراہم کر دوں اور تاکہ انصاف میں لے سکوں، کیونکہ اس کے بغیر تو انصاف ملنا ہی نہیں ہے۔ 50 سال میرا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، کیا کرنا چاہیے؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے ایک عام انسان کو؟ پچھلے 5 سالوں سے 7 سالوں سے میں یہاں پر اسٹک ہوں، 5 سالوں سے میں یہ تمام کی تمام چیزیں اتھارٹیز کو کی نالج کے اندر لے کے آ رہا ہوں۔ میرے پاس I have bundles of complaints on behalf of that، لیکن مجھے اس ریاست کے اندر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اتھارٹی سننے والی دکھائی نہیں دے رہی۔ شاید تمام کی تمام لوگ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا صرف اور صرف کام پیٹرول مہنگا کرنا، عوام کے اوپر ظلم و ستم کرنا، ان کے گھروں کو مسمار کرنا، جس طرح ہمارے گجر نالے کے اوپر ہوا، جس طریقے سے یہ تمام کی تمام صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نسلا ٹاور کے حوالے سے۔ برائے کرم میں صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدلیہ دنیا کی ہم نے بھی دیکھی ہیں،
جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں 22-24 ممالک یا 26 ممالک تقریباً آلموسٹ وزٹ کر چکا ہوں. آئی ڈونٹ ریمبر ایٹ دا مومنٹ. تو سوال یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اس ہمارے معاشرے کے اندر ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ میرا بنیادی طور پر سوال پاکستان کا 12 سال کا بچہ بھی جانتا ہے. تو جسٹس گلزار احمد صاحب، کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر 1947 کے بعد سے لے کے آج تک کے اسٹیمپ پیپر سیل آؤٹ کیے جاتے ہیں، جن کے بعد فیک جوڈیشل کیسز یہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں؟ پتا ہے کسی کو؟ برائے کرم یہ ساری کی ساری چیزیں میں بڑے ڈیسنٹ انداز سے پچھلے 5 سالوں سے یہ سوالات پوچھ رہا ہوں، لیکن ہر طرف سے کرپشن کرپشن کرپشن. یہاں پر مسجدوں کے اندر صرف اور صرف اذانوں کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو کہنا چاہیے، باقی تو سارے کے سارے یہاں پر حیوانیت کا جو بازار گرم ہے اس کے اوپر کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کون لوگ ہیں آپ لوگ؟ یہاں پر کن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ریاست ہم نے تھمائی ہوئی ہے؟ کہاں ہے یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر یہاں پر بچوں کے ساتھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ماہم کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے زینب نام کی بچی کے ساتھ ہوا، کیوں نہیں ان لوگوں کو آپ سزا دیتے ہیں؟ کیوں نہیں پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشنز ہوتی ہیں ان حوالوں سے؟ ایک باپ آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوا اس چیز کی دہائی دے رہا ہے. پچھلے 5 سالوں سے میرے چینل کے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ اس بات کی وٹنس ہیں. آپ کے سٹی کورٹ تھانے کے اندر اپلیکیشنز اس بات کی وٹنس ہیں. پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر 100-150 کے قریب جو اپلیکیشنز مارک ہوئی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے، لیکن حرام زدگیوں کی انتہا ہو چکی ہے. یہاں پر ہمیں ایک عام انسان کو اس حد تک ڈرایا جاتا ہے کہ جوڈیشری کے متعلق یہ مت کہیے گا، اس کے متعلق یہ مت کہیے گا. جناب سوال صرف اتنا ہے کہ ہم آزاد قوم کے اندر سے ہیں یا مردار قوم کے اندر سے ہیں، یا یہ پوری کی پوری قوم سو چکی ہے، اس ریاست کی ہر اتھارٹی سو چکی ہے. ایک باپ پچھلے 7 سالوں سے آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، اور آپ کے ججز، عدلیہ پوری کی پوری کرپشن کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. کہاں آپ بات کر رہے تھے کچھ دن پہلے کہ جی ہم کسی سے ڈکٹیٹ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو ڈکٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو انصاف کے تقاضے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو عدالتی احاطوں کے اندر جو غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، پرفیکٹ کوریئر کے جو ریٹائرڈ جج جس کے مالک ہیں، انہوں نے میری مری ہوئی ماں تک کو زندہ کر دیا پیسے دے کے. اور میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں اپنے کیس کے اندر کہ دنیا کی کسی عدالت کے اندر 1856-2016 یہ کیس کسی بھی عدالت کے اندر ایڈمیسیبل نہیں تھا. یہ ایڈمیسیبل اگر بنا تو جعلی رسیدوں کی بحاف کے اوپر بنا. یہ اگر ایڈمیسیبل بنا تو ہمارے ان گورکھ دھندوں کی وجہ سے بنا جو ہماری عدلیہ کے اندر جتنے بھی غیر قانونی کام ہمارے ہو رہے ہیں. خدارا قانون کے نام پر غیر قانونی کاموں کو اسٹاپ کرائیں. میری صرف اور صرف کوئی 7 سالوں کے بعد جو ایگریسونیس ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں کوئی لائر نہیں ہوں، میں اس ریاست کے اندر میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بیوی بچے سب یورپ کے اندر ہیں. میں بتا کے یہاں پر تھک گیا ہوں کہ اس کیس کو چیک آؤٹ کیا جائے. اس کو بلا وجہ کے اندر آپ لوگوں نے ہائی پروفائل کیس بنا دیا ہے. لینڈ مافیا سے پیسے لیتی ہے پولیس، عدالتیں پیسے لے رہی ہیں. ابھی 5 دن پہلے یہ پورا کا پورا کیس 1 سائیڈڈ ڈگری کیا جا رہا تھا. میرے وکیل نے مجھے انفارم نہیں کیا. وکیل بک چکا ہے. عدالت کے اندر ساری کی ساری چیزیں مجھے کوئی نوٹیفیکیشن کیا عدالت کا دینے کا کام نہیں ہے. اگر میرا وکیل بک گیا ہے تو واٹ از مائی فالٹ؟ میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اگر کوئی بھی وکیل 10 لاکھ روپے میں بک جاتا ہے، 5 لاکھ روپے میں بک جاتا ہے، یہاں پہ تو ایک پولیس والا 20 روپے کے اندر بک جاتا ہے. وہ گورا اگر کہتا ہے کہ یہ ہماری قوم ہی یہ وہی قوم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یا وہ گورا بات کرتا ہے کہ یہ $100 کے لیے اپنی ماں کو بیچ دے، تو اس سے زیادہ اور کیا باقی بچتا ہے؟ ایک پولیس والا 20 روپے کے اندر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اس ملک کے اندر. اس سے زیادہ اور کیا چیزیں ہیں؟ عدالتوں کے اندر بچے کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. یہاں پر بیک ڈیٹ کے اسٹامپ پیپر کس طریقے سے سیل آؤٹ کیے جاتے ہیں. یہ ہمارا ہی وطن ہے جس کے اندر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بوٹل آف وائن ثابت نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ریمائنڈ کروں گا پھر سے اسی اپنے
मौक़िफ़ को और आगे की तरफ लेके जाऊंगा मज़ीद। लिहाजा मैं सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करता हूं पूरे के पूरी रियासत से और इसकी तमाम जो भी अथॉरिटी के मेंबरान हैं, जो भी इसके कारिंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, खुदारा इन चीज़ों को तो चेकआउट करें। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसानियत से भी बाहर गैर इंसानी अमल हैं जो भी हमारी अदालतों के अंदर किए जा रहे हैं। एक शख्स यहां पर पाकिस्तान बड़ी मोहब्बत से आया था, अपने वतन में अपने घर वालों से मिलने के लिए आया था, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आया था, अपने मुल्क को देखने के लिए आया था। बट आई हैव रियली बैड एक्सपीरियंस इन माई ओन नेशन। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। और जो हमें यह बताया जाता है कि ओवरसीज पाकिस्तान का सरमाया है, मैं दुनिया के तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह बताना चाहूंगा कि यहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ उनको लूटा जाता है। मेहरान टाउन से लेके हर जगह जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वो सारे के सारे कब्जे हो चुके हैं। कोई उसको चेक एंड बैलेंस इस मुआशरे के अंदर नहीं है। यहां पर FIR काटने के लिए पैसे दिए जाते हैं। साबित किया है मैंने SSP के सामने। यहां पर मेरी गाड़ी चोरी हुई है तो वो यहां पर SSP कहता है कि जी गाड़ी तो आपने खुद जाके बेची। अगर गाड़ी मैंने खुद बेची थी तो मेरे सिग्नेचर भी कहीं होंगे। हर चीज के अंदर झूठ, फ्रॉड, धोखेबाज, जितने बड़े फ्रॉडिये लोग यहां पर बैठे हुए हैं हमारे रियासत की अथॉरिटीज के अंदर, मैंने दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखा, माजरत के साथ। लिहाजा इस सिस्टम को मैं, जो भी हमारी पार्लियामेंटेरियंस जितने भी यहां पर मुझे सुन रहे हैं या दुनिया के अंदर, ये मेरा पैगाम किसी भी तरीके से इसको आगे की तरफ पहुंचाएं कि यहां पर जो जुल्म और सितम ओवरसीज पाकिस्तानियों वो बेतहाशा बैठे हुए हैं और जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि जी हम ये बना रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, ये मराद दे रहे हैं, कुछ नहीं है। यहां पर 7 साल से 150 के करीब एप्लीकेशन में मैं पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब के पास भेज चुका हूं। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध और पूरा का पूरा हमारी सिस्टम को पता है कि एक शख्स पिछले 7 सालों से यहां पर दुआइयां दे रहा है, लेकिन मजाल है कि यहां पर कोई इंसाफ का कोई निज़ाम हो। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।